الحمد لله سبحان الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، دوستو، بھائیو، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو ایک عظیم اجتماع کی شکل اختیار کر چکی ہے، معنون ہے فکر حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت شیخ المشائخ مجدد دوران مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر کیا تھی، اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضرت مولانا 1866 عیسوی میں آپ کے قریبی گاؤں وہاں بھچرا میں پیدا ہوئے. کب؟ 1866. اور جنگ آزادی کب لڑی گئی؟ 1857. 1857 اور آپ 1866 میں پیدا ہوئے. یعنی ماحول کیا تھا جب آپ کی ولادت ہوئی تو انگریز صلیب کا دورہ اور صلیبی اثرات سے تعفن شدہ ماحول تھا ہر طرف. پھر حضرت تقریباً 1886 کے لگ بھگ فارغ التحصیل ہو کے اپنے گاؤں میں تشریف لائے
اور اس وقت کہ اگر ماحول کو مد نظر رکھا جائے تو وہ یہ تھا کہ انگریز صلیبی قوتوں کا وہ غلبہ تھا برے صغیر میں اور عروج تھا. اکثر گدیاں عیسائیوں، صلیبیوں، انگریزوں ان کے زیر تسلط تھی. مدارس، مساجد کے ائمہ اسی صلیبی ماحول سے متاثر تھے اور انگریز کے مقاصد میں سے ایک سب سے بڑا مقصد تھا کہ مسلمان ان کی قوت اور غلبہ تب ٹوٹے گا کہ ان کو قرآن سے دور کر دیا جائے. اس وقت کے انگریز مصنفین کی 20 سے زائد کتب میں ان کی یہ تحریر شدہ ہے کہ انگریز کے مقاصد میں یہ تھا کہ 2 چیزیں مسلمانوں میں ختم ہو جائیں. سب سے پہلے قرآن کا فہم اس قوم سے چھن جائے، قرآن مقدس کے ساتھ تعلق اس قوم سے ختم ہو جائے، اور دوسرا جہاد کا جذبہ اس قوم سے چھین لیا جائے. یہ اس وقت کے انگریز مصنفین اور ان کے پروگرامات کا ایک حصہ تھا، اور پورے برے صغیر میں ایک طوفان صلیبی برپا تھا کہ امت کو قرآن سے کاٹا جائے. اور اس مقصد کے لیے صلیبیوں نے بہت پہلے پروگرام بنایا. اگر آپ اسلام کی تاریخ سے واقف ہوں تو اسلام کے دور اول سے لے کے آج تک یہودیت اور نصرانیت اسی فکر میں ہے کہ مسلمانوں سے ان کی روح قرآن مقدس، اسوہ محمد مصطفیٰ، جہاد یہ چھین لیا جائے. باقی یہ کلمہ پڑھتے رہیں، رسمی مسلمان رہیں. جب قرآن نہیں ہوگا وہ کلمہ پڑھے گا بھی تو رسمی مسلمان ہوگا. جب اسوہ رسول نہیں ہوگا وہ مسلمان کہلوائے گا تو رسمی مسلمان ہوگا. جب جہاد نہیں ہوگا وہ مسلمان کہلائے گا بھی تو فیس بکی مسلمان ہوگا اور رسمی مسلمان ہوگا. کرکٹری مسلمان ہوگا، حقیقی مسلمان نہیں بن سکے گا. یہ ایک ہر دور میں یہ چال چلی گئی، اور پھر اس کو اچھے کیپسولوں میں خوبصورت لباس پہنا کر خوبصورت پردوں میں اس فکر کو آگے چلایا گیا. اسلام کے ہر دور میں ایسے مولوی، ایسے پیر پیدا کیے گئے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا راہبر سمجھ کے، رہنما قرار دے کے، مذہبی طبقہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے قرآن مقدس سے دور کریں، اسوہ محمد مصطفیٰ سے دور کریں اور جہاد سے دور کریں. یہ 3 چیزیں جب مسلمان سے ختم ہو جاتی ہیں مسلمان برباد ہو جاتا ہے. اور یہی 3 چیزیں یہ وہ تھی کہ پورا انگریز طاقت و قوت کے ساتھ کسی پہ لگا ہوا تھا. اس ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنی سنت کے مطابق، جو اللہ کی پہلے سے سنت ہے، جب بھی دین پہ حملے ہوتے ہیں اور جب بھی طوفان چلتے ہیں، اللہ رب العزت کسی نہ کسی آدمی کو اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے. پوری تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے. جب
طوفان چلا، جب بھی کوئی سیلاب بے دینی کا آیا، اس کے مقابلہ میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو کھڑا کیا۔ اس انگریزی استعمار جو گدیوں کی صورت اختیار کر گیا، جو مولویوں کی صورت اختیار کر چکا تھا، مدارس مساجد کا ماحول قرآن کے فہم سے خالی، الف و لیلہ مجنوں کے واقعات پڑھے جاتے تھے، اور فیصل ملوک فلاں جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، حکایتیں، 12 سال دا بیڑا تے 11ویں نہ دتی تے پیر دبو دتا فلانا، یہ سب جھوٹی کرامتیں، جھوٹے واقعات، حکایات یہ قوم پہ مسلط ہو چکے تھے، اور اردا گرد کی گدیوں پر جو شرک کے اڈے بنے ہوئے تھے، بدعات کے اڈے بنے ہوئے تھے، وہ تجدید کے لیے اللہ رب العزت نے مجدد البانی کو کھڑا کیا، اور مجدد البانی مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سب سے فکر کی پہلی بنیاد اور پہلا نقطہ یہ تھا کہ لوگوں اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، کتاب اللہ کی تفسیر، اسوہ رسول کا بیان، یعنی حدیث کی تشریح، قرآن مقدس کا عام فہم، اور عام زمینداروں کو بھی قرآن مقدس کا فہم اور رجوع الی القرآن کی یہ دعوت مولانا حسین علی نے شروع کی۔ حالانکہ اس وقت آپ مدارس کا حال بھی دیکھ لیں، مساجد کا حال بھی دیکھ لیں، مساجد درس قرآن سے خالی تھی، مدارس فہم قرآن سے خالی تھے، لیکن اللہ نے اس مجدد کو ہمت دی جس نے سب سے فکر کی پہلی عید، پہلی بنیاد یہ رکھی کہ لوگوں تمہارے مذہب کی کتاب قرآن ہے، ایمان کا ماخذ قرآن ہے، اور سارے علوم پر حاکم کتاب قرآن ہے، سارے علوم محکوم ہیں اور حاکم قرآن ہے، سارے خادم ہیں مخدوم قرآن ہے، سارے اسباب ہیں مکتوب قرآن ہے۔ قرآن مقدس کی اس عظمت کو مولانا حسین علی نے بیان کرنا شروع کیا، اور کیا وہ اخلاص تھا کہ پروانے آنے لگے، کوئی کہیں سے اس بندے کلندر نے، اس اللہ کے ولی نے وہاں بھچرا کے جنگل میں بیٹھ کے وہاں پر اپنا ڈیرا لگایا۔ وسائل نہیں تھے، موجودہ سیاسی ایجادات یہ بھی نہیں تھی، پرانا دور، نہ میڈیا، نہ سوشل میڈیا، نہ فون، کچھ بھی نہیں، اور وہ جنگل میں بیٹھا اللہ کی کتاب کا درس دینے لگا، تو اللہ رب العزت نے اہل دل کے دلوں کو پھیرا۔ کوئی اٹک سے آیا، غلام اللہ خان نام سے شیخ القرآن بن گیا، کوئی مولانا محمد طاہر پیر ثوابی سے آیا، وہ امام الدعوہ شیخ القرآن بن گیا، کوئی گجرات سے آیا، عنایت اللہ شاہ نام تھا، جب مولانا حسین علی کے ہاتھ لگے امام الاولیاء بن گئے، اور خطیب الاولیاء بن گئے، اور امام المواحدین بن گئے، اور کوئی حضرت مولانا حسین علی کے سامنے بیٹھا شمس المحدثین قاضی شمس الدین کہلوایا۔ یہ سارے موتیوں کا ایک قافلہ، یہ پورے اہل دل کا ایک قافلہ، یہ موتی ایک مالا میں پروے جاتے رہے، اسی قافلہ کا نام رکھ دیا گیا اشاعت التوحید و سنہ۔ وہی قافلہ تھا اشاعت التوحید و سنہ، جس کی بنیاد اور پہلا سبق یہ ہے کہ لوگوں اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر صرف ایک کتاب لاریب ہے، جس کا نام ہے کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب کے بغیر کوئی کتاب لاریب نہیں، لاریب صرف کتاب اللہ، حاکم صرف کتاب اللہ، باقی سب محکوم، اور مذہب کی کتاب، ایمان کا ماخذ وہ کتاب اللہ، حدیث
اس کتاب اللہ کا بیان، فقہ اس حدیث کا بیان، باقی ساری کتابیں، سارے اقوال، ساری چیزیں وہ تابع ہیں اور سب پہ حاکم اور مہیمن ہے تو صرف اور صرف قرآن ہے۔ یہ مولانا کی فکر کا پہلی بنیاد ہے۔ توجہ ہے؟ مقابلے میں آوازیں آنے لگی، وقت بڑا کم ہے، بڑے اختصار کے ساتھ مقابل آوازیں آنے لگی، کیونکہ اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ پیراں دیا بلیاں بھی غیب جان دیا، اور پیر وہ ہوتا ہے جو ہر چیز جانی۔ آپ کے پپلا نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی، عبارت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ علماء سے پوچھنا، کیونکہ آج کل مجھے ترجمہ کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ توجہ ہے؟ اسے کتاب لکھی جی ولی کامل کون ہوتا ہے؟ یہاں پپلا بھی، لا تستقر نطفۃ فی فرج انثیٰ الا ينظرها الا ينظر، وہ ہوتا ہے ولی، معاذ اللہ۔ یہ ولی کی علامت لکھی، یعنی سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے، جو چیزیں فرشتے بھی نظریں پھیر لیتے ہیں، ولی اللہ کی وہاں پر بھی نظریں جمی رہتی ہے۔ یہ ولی کی شان لکھی، یہ حالت تھی، اور مولوی جھگڑ رہے تھے کہ علم غیب کلی کیا ہے، علم غیب جزی کیا ہے، کلی کیا ہے تو جزی کیا۔ آئے مولانا حسین علی اور وہاں پر مسئلے کی وضاحت کی، فرمایا لوگوں مسئلہ کلی جزی کا نہیں، مسئلہ یہ ہے صفات غیب دانی، ملکہ غیب دانی، غیب دانی جاننے والی صفت، اور ملکہ ایسا ملکہ استعداد جس کے حصول کے بعد ہر جزی میں اللہ کی اطلاع کی ضرورت نہ رہے، صفت غیب دانی، ملکہ غیب دانی، یہ کس کا خاصہ ہے؟ مولانا حسین علی نے فرمایا اے لوگوں غیب دانی والی صفت یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور اللہ نے کسی پیغمبر کو ملکہ غیب دانی، صفت غیب دانی عطا نہیں کی۔ کیا مطلب صفت غیب دانی کا؟ ایسی قوت پیدا کر دینا، ایسی صفت عطا کر دینا، اس کے بعد ہر جزی میں اطلاع دینے کی ضرورت نہ رہے۔ مولانا نے فرمایا یہ شان کسی کی نہیں، اور دلیل پیش کی انہ مفاتیح الغیب لا یعلمھا الا ھو، غیب کے خزانوں کی چابیاں انہ صرف اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمھا الا ھو، ان خزانوں کو جاننا تو دور کی بات، ان خزانے غیب کے خزانوں تک پہنچنے کی چابیاں یہ بھی رب کے ہاتھ میں ہیں، اللہ نے وہ چابیاں بھی کسی کو عطا نہیں کی۔ کلی کیا تو جزی کیا؟ بات اتنی ہے رب بتانے پہ آئے سینکڑوں سالوں کی خبر بتا دے، اور نہ بتانے پہ آئے تو پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ نہ چلے، پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ نہ چلے۔ توجہ ہے مسئلہ، اور اس مسئلے پہ 50 سورت کا دعویٰ پیش کیا مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہ قرآن مقدس کی 50 سورت یہی عنوان لے کے آئی کہ غیب دان ہونا یہ صرف رب کا خاصہ ہے، کوئی پیغمبر غیب دانی کی صفت کا حامل نہیں، کوئی ولی اللہ وہ غیب دان نہیں، کوئی زندہ مردہ غیب دان نہیں۔ اس پہ دلائل دیے، اور اس طرح دلائل دیے، کل تک جو لوگ مولانا حسین علی کو گستاخ کہتے تھے کہ یہ پیروں کے لیے علم الغیب نہیں مانتا، یہ انبیاء کے لیے صفت غیب دانی نہیں مانتا، کل تک جو اعتراض کرتے تھے، آج اللہ کے فضل
کہتا ہوں کہ وہ طبقہ اپنا عقیدہ بدلنے پہ مجبور ہوا اور آج ان کے اندر کی آوازیں آ رہی ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ آج وہ آواز ابھر کے آ گئی۔ دوسرا مسئلہ تھا پیغمبر کریم کی ذات کے بارے میں مکیاس نور جیسی کتابیں، نور محمدی جیسی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی جن میں ثابت یہ کیا گیا کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے، نبی کو بشر کہنا بے ادبی ہے۔ دیوان محمدی میں لکھا کہ بشر آٹھا تشرتی سی اتو نازل کہرتی سی تلو دو زخم درتی سی۔ اگر بشر کہا تو شر ہوگا اور جو پیغمبر کو بشر کہے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ یہ کنز الایمان کی حاشیے پر نعیم الدین مراد آبادی نے بھی لکھا کہ انبیاء کو بشر کہنا کفر ہے، جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ مکیاس نور اس میں تو پوری وہاں فہرست تھی، نبی کو بشر کہنا فرعون کا کام، نبی کو بشر کہنا فلانا کام۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 104 ایتیں قرآن مقدس کی پڑھ کے بتایا کہ لوگوں اصل بشر ہوتا ہی پیغمبر ہے۔ اصل بشر ہوتا ہی کون ہے؟ پیغمبر۔ حقیقی بشر ہوتا ہی نبی ہے۔ بشریت اور نبوت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ پہلے کافروں کا عقیدہ تھا کہ نبوت اور بشریت آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ کہا کرتے تھے ابعث اللہ بشرا رسولا، اور اللہ نے جمع کر کے فرما دیا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ما كان لبشر۔ اصل بشر ہوتے ہی اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن ایسا پاک بشر، ایسا پاکیزہ بشر، ایسا اعلیٰ بشر کہ جبریل کا تصور بھی پیغمبر کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ نبی لوگوں نے بڑا زور لگایا، پہلے یہ جو بشر کہ وہ کافر، پھر جب تھوڑے فن سے جی بشر بھی ہے تو نور بھی ہے، جس طرح امیر محترم فرما رہے تھے ادھر بھی ہے تھے ادھر بھی ہے، تمہارے اندر بھی یہ بیماری آ گئی نا، ادھر بھی ہے تھے۔ انہوں نے بھی کہا بشر بھی ہے تھے، پھر پیغمبر کی نورانیت ثابت کرنے کے لیے دلائل، جی جگنو معاذ اللہ، کہتے جگنو ایک کیڑا ہے، اس میں نور بھی ہے خاک بھی ہے، ثابت کیا ہوگا؟ توجہ ہے، یہ دلیلیں آنے لگی، جگنو نور اور خاک کا مجموعہ ہو سکتا ہے، پیغمبر نور اور بشر نہیں ہو سکتا۔ پھر تقسیم کی اتو بشر تے بچو نور، اوپر سے بشر تے اندر سے نور آیا قرآن، اور فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ ایک بشریت وہ ہے جو صوبری بشریت ہے، جیسے جبریل مریم کے پاس آیا فتمثل لها بشرا سویا، یا قلبی کی صورت میں جبریل محمد مصطفیٰ کے پاس آیا، بشری لباس میں آیا، حقیقت نور تھی۔ اور ایک وہ ہے کہ اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر، اللہ نے اسی کو حل کیا۔ فرمایا میرے پیغمبر قل اعلان کر دو انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ احتمال تھا کون سا بشر؟ تمثیلی بشر، صوبری بشر، حقیقی بشر، ذات بشر، خلقت بشر۔ فرمایا مثلکم، جیسے تم، جیسے تم جیسا نا، جیسے
تم ہاں دو معنی ہے کہ تم جیسا، ایسا معنی نہ کرنا، تم جیسا نہ جیسے، تم جیسے تم اندر بھی بشر باہر بھی بشر، میں محمد مصطفیٰ اندر بھی بشر باہر بھی حقیقی بشر۔ خیر وہ مسئلہ آیا، حضرت مولانا نے ایسے اخلاص سے بیان کیا حتیٰ کہ گولڑا شریف سے بھی چیخیں آنے لگی، جی اور فتاوی میریہ میں لکھنا پڑا کہ لفظ بشر مانن مفہومن مصداقن متضمن بکمال۔ کسی نے پوچھا پیر صاحب سے کہ نبی کو بشر کہہ سکتی ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا ہاں، لفظ بشر کا معنی مصداق مفہوم اس میں کمال موجود ہے، نبی کی بشریت بیان کرنا یہ نبی کا کمال بیان کرنا ہے۔ پھر وہی آواز ضیاء القرآن بھیرا میں پہنچی، تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے وہ عبارت فتاوی میریہ والی کہ پیغمبر کریم کو بشر کہنا یہ کمال ہے، بشریت کا معنی کمال والا، مصداق کمال والا، مفہوم کمال والا۔ وہی بات تسلیم ہو گئی، آج یہ مسئلہ ختم ہوگی۔ دین کا لباس بشری ہے، حقیقت نوری ہے، کہتے خدا کی قسم اس پر کوئی دلیل موجود نہیں، محمد مصطفیٰ کی حقیقت بشر ہے بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ بھی بڑا چلا، وقت بڑا کم ہے۔ پھر ایک مسئلہ تھا حاضر ناظر، کہ انبیاء اولیاء فقراء ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہے، پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت جدا نہیں۔ اس مسئلے پہ لوگوں نے تسکین الخواطر بڑی بڑی کتابیں لکھی، حاضر ناظر آئے مولانا حسین علی اور قرآن مقدس کی آیات سے ثابت کیا کہ لوگوں پیغمبر کو حاضر ناظر سمجھنا، پیروں فقیروں کو حاضر ناظر سمجھنا یہ الوہیت کے مقام کے بھی خلاف، نبوت کے مقام کے بھی خلاف، ولایت کے مقام کے بھی خلاف۔ جو ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہو اس کی ہجرت کیسی ہوگی؟ ہجرت کا انکار۔ جو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا کیا مطلب؟ معراج کا کیا مطلب؟ امامت کا کیا مطلب؟ جو ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہو، قیامت کا کیا مطلب؟ جب امتی زندہ موجود ہو زمین میں قیامت قائم نہیں ہو سکتی، اور جب خود پیغمبر موجود ہو تو قیامت قائم ہو سکتی؟ پھر قرآن پڑھا، مولانا حسین علی فرماتے ہیں میرے نبی امام الانبیاء کی زندگی کے 3 ادوار دیکھ لو۔ ایک زندگی آپ کے احوال 3 قسم پر منقسم میں، ایک وہ حالت ابھی تک ولادت نہیں، عالم ارواح سے ولادت تک کا حال، ولادت سے موت تک، موت سے قیامت تک۔ حضرت مولانا حسین علی نے تینوں احوال پہ قرآن مقدس کی براہین کا انبار لگا دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ولادت سے پہلے بھی حاضر ناظر نہیں۔ ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر ما کنت لدیہم ما کنت من الشاہدین۔ یہ ساری ایسے پڑھی، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ فرمایا ولادت سے پہلے کا حالت یہ ہے، وہاں بھی آپ حاضر ناظر نہیں، ولادت کے بعد وفات تک حاضر ناظر نہیں، اور وفات کے بعد قیامت تک یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک لا تدری ما احدث بعدک۔ دلائل کے انبار ذکر کیے۔ وفات سے قیامت تک بھی جب حضرت محمد مصطفیٰ حاضر ناظر نہیں، اور کون مائی کا لال ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہو سکتا ہے؟ آج یہ عقیدہ بھی جاتا رہا، جو حاضر ناظر کہتے تھے آج اس عقیدہ سے بھی گئے، انہوں نے کہا جی حاضر ناظر چلو نہ صحیح، اعمال تو پیش ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہے کہ ہمارا حاضر ناظر ہونے کا مطلب ہے کہ امت کے اعمال پیش ہوتی ہے، یعنی یو ٹرن لے لیا اس عقیدہ سے۔ مختار کل کا مسئلہ تھا، آج
مختار کل پہلے کہتے تھے یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، اللہ نے انہیں طاقتیں دے دی ہے، حاجت روائی کی قوت دی، مشکل کشائی کی قوت دی، فریادیں سننے کی قوت دی۔ آج کوئی ملا تعویل کرنے پہ مجبور ہوئے۔ یہ فکر حسین علی کی ضربیں تھی جو رب کے قرآن سے پڑھ پڑھ کے مولانا حسین علی اس کے قافلہ نے جب وہ ضربیں لگائیں، آج باطل اپنے مذہب کو بدل رہا ہے۔ کہتے ہیں جی مختار کل کا مطلب یہ ہے ان کی دعا ذرا جلدی قبول ہوتی ہے، ان کی دعا ذرا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اقرب الاجابہ، میں نے کہا پھر مختار کل کیوں کہتے ہو؟ تم تو مختار کل کہتے ہو، قرآن کہتا ہے کہ ایک ذرہ پر بھی مافوق الاسباب کسی کا اختیار اور تصرف نہیں، پوری کائنات کے ذرہ ذرہ پہ تصرف کرنے والا وہ ہے جس کا تعارف ہے لا الہ الا اللہ۔ وقت نہیں میں اب تقریر ختم بھی کروں گی۔ توجہ کا فکر حسین علی کیا ہے؟ رجوع الی القرآن، بولو فکر حسین علی کیا ہے؟ رجوع الی القرآن کی طرف آؤ، اور آگے القرآن کلہ فی التوحید، القرآن کلہ فی التوحید۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اللہ تعبدوا الا اللہ سورہ ہود کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی نے عجیب جملہ لکھا، لا مقصودہ من ھذا الکتاب الشریف الا الحرف الواحد، اور وہ بہیجا اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی ہدف ہے، لوگوں رب کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، پکار کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کا معنی پکار خود قرآن نے بیان کیا، محمد مصطفیٰ نے بیان کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کے لائق اکیلا اللہ، یعنی صد سور پکار دے لائق صرف اللہ۔ توجہ ہے؟ آج فکر حسین علی اب جن مسائل کی ضرورت ہے یہ بھی فکر حسین علی کا تتمہ ہے۔ آج کا مشرک باقی چیزوں سے پیچھے ہٹا، ریورس گیئر لگایا، لیکن ایک چیز پہ پکا ہے، جس طرح مکہ کے مشرک نے پسپائی اختیار کی اور آخری بہانہ کیا کیا؟ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اتنی بات ہے جناب، ہم جب حضرت ابراہیم کی قبر پہ جاتی ہیں اور وہاں کہتے ہیں ادعو اللہ، اے ابراہیم ہم تمہیں اللہ نہیں سمجھتے، خالق نہیں سمجھتے، مالک رازق نہیں سمجھتے، ہمارا تو صرف اتنا عقیدہ ہے کہ ہماری پکار سن کر اس کے دربار میں پہنچا دے۔ توجہ ہے؟ پرانے بڑھڑے بولو توجہ ہے؟ یہ کس دا عقیدہ ہے؟ ابو جہل کا۔ آخو نا آج ہم کوئی گل بھی نہیں آتی، یہ کس دا عقیدہ ہے؟ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ کس کا عقیدہ تھا؟ ابو جہل کا۔ یہ آخری تعویل تھی، ہم ان کی صورتوں کے سامنے، صورتوں بھی تھی ينحتون الاسنام علی صور الانبیاء والصالحین، بزرگوں کی صورتیں، بزرگوں کی قبریں، وہاں پر جا کے کہتے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارچی ہیں۔ جس طرح آج کا مشرک کہتا ہے ہم تو قبر پہ جاتی ہیں اور صرف یہ کہتی ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا ادعو اللہ لنا، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر، ہر نولی میں دکان نہیں چل رہی، پاکستان میں میری گائے دودھ نہیں دے رہی، میرے لیے دعا چاہ کر کہ اس کو کہتے استشفاء، اور قرآن کیا کہتے ہیں
گیا، فلانا آ گیا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا، وَمَا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْمُشْرِكُونَ، وَمَا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْمُشْرِكُونَ۔ انبیاء کی قبر پہ جا کے کہنا ادعو اللہ، عقیدہ رکھنا، یہ مافوق الاسباب پکار کو سنتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی کی فکر یہ کہتی ہے وَمَا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْمُشْرِكُونَ، یہ کرنے والا کٹر مشرک اور بے ایمان ہے۔ بے شک کون ہے؟ مشرک بول بول کون ہے؟ مجھے بول کون ہے؟ کہ دادے پڑھے تھے پترا تو بھی پڑھنا، دادا پڑھ کے تھے فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ دادے نے پڑھی تھی، دادے نے جو کہا مان، دادے کے نام پہ چندے اکٹھے کرنا، پیر عنایت اللہ شاہ کے نام پر لوگوں کو ٹھگنا چھوڑ دے۔ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری اور مولانا حسین علی الوانی کا جو مسلک تھا، جو عقیدہ تھا، جرأت کر اس کو بیان کر اور ذرا کہ وَمَا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْمُشْرِكُونَ۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اونچا بول کون ہے؟ اونچا بول کون ہے؟ ایک کل تک سارا نو یہ مسئلہ پتا ہی کہ نہیں ہے؟ جی ایمان سے بتاؤ، ہم نے یہ مسئلہ چھیڑ رہے ہیں یا وہ؟ کہ مشرک کہتے تھے یہ سفارشی ہے، اور قرآن کہتے ہیں اموات غیر احیاء۔ سفارش تو تب کرے کہ سنے، اور سنے تب کہ زندہ ہوں۔ اموات غیر احیاء وما یا پکارا نہ کہ تو پتہ لگ سی، تیری سر سور پکار کا پتہ کہاں سے لگے گا؟ آج کہتے ہیں جی تشدد ہو گیا۔ آنکھوں کوئی گل نہیں، آنکھوں کہتے تھے یہ جی بڑے متشدد ہیں۔ میں نے کہا میرا دوست اپنی اداؤں پہ ذرا غور کر، کل تمہارا بھی مسئلہ یہی تھا، آج بھی رجوع کر لے، جھگڑا ختم۔ تو نے مسئلہ چھوڑا، اور جو مشن سے غدار بن جائے گا خدا کی قسم ہم اس کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتے۔ بے شک شخصیات مقدم نہیں، مشن مقدم ہے۔ بولو، ہم شخصیات کی پوجا کے قائل نہیں، ہم مشن کی اشاعت کے قائل ہیں۔ جو مشن کے ساتھ مخلص ہوگا اس کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بنے، اس کے تلوے، جوتوں کے تلوے ہمارے سر کا تاج بنے، ہمارے لیے فخر ہے۔ لیکن جو مشن سے دو نمبری کرے گا اس دنیا کی خاطر، حب دنیا کی خاطر، کہ فلانا مولوی صاحب مجھے پیسے دے دے گا، فلانی تنظیم، وہ سیاسی تنظیم، اس سے میرا مفاد وابستہ ہے، فلانا یوں کر دے گا۔ جہاں دنیا کی لعنت کی اگر پوجا ہو تو ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ توحید و سنت کے وفادار ہیں اور انشاءاللہ پوری زندگی رہیں گے۔ اب دیکھیں مسئلہ ہم نیا کر رہے ہیں یا ہمارے دوست؟ جی اور مسئلہ کچا نہیں ہو گیا، اے بھی ساڑھے نال دے مسلمان ہیں، میرا ہے ایکو جہاں مولانا فضل الرحمان تھی اسی بہن بھرا ایکو جہاں سارے نو کٹھا کر کے ہکو جہاں میں کہ ہکو جہاں یہ 1857 تو 2022 تک رولا کے پایا نے ہکو جہاں تو مسیطاں بکھریاں کیوں کیتیا نے، مدرسے بکھرے کیوں کیتے نے، او بھی ولی اللہ تے تسی بھی ولی اللہ، ہکو جی ولایت دے درجن برابر تے ہونا تک رولے کیوں پائے نے، مناظرے کیوں کیتے نے، جماعتاں تقسیم کیوں کیتیا نے؟ سوال ہے یا نہیں جی؟ اور تسی بھی خدا واسطے پوچھا کر، پوچھ سو جی بھئی اے جو تسا مولانا حسین علی کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی سب دیوبندی للڑوں سے جدا ہونے کی؟ جی یہ جو وہ مرد کلندر وہاں بھچرا میں بیٹھا اور قسم و قسم کے فتوے سنے، ان کے شاگرد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ
ان کے لائق جانشین آپ کے سامنے تشریف فرمائے. اللہ سب کو لائق جانشین بنائے. آمین. اور جاؤ پنج پیر دیکھ کے آؤ کیسے لیاقت ہے اور کیسے جانشینی کا حق ادا کیا. اللہ ان کو اور ترقیاں نصیب فرمائے. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کا اپنا جملہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مولانا حسین علی صاحب استاد جی کے پاس آیا، مجھ سے پوچھا فلانا مولوی فلانا مولوی فلانا مولوی فلانا مولوی. میں نے بتایا ہاں وہ بھی مولوی، بڑے بڑے مولویوں کے نام لیے. کیا کہنے لگے؟ اللہ راضی تھی کہ سارے سور بے شک. سمجھو ہے نا. آج کل تو اخلاق کا ماحول ہی کچھ اور بن گیا ہے. کہیں کسی بدتی نو تھوڑا جی یا چھیڑو کہتے نا نہیں اخلاق کے خلاف ہے. اخلاق یہی ہے بدتیاں دے سامنے لمبا ہونا، انہوں نے خوش آمدہ کرنیاں تے جوتیاں لا کے انہوں نے استلام کرنے. اے اخلاق ہے اور کچھ غیرت بھی ہوں گی. تو اخلاق کا معنی نہیں سمجھا. مولانا فرمایا سارے سور ہی نہیں. حضرت شیخ القرآن فرمانے کہ میں نے بڑا غصہ آیا. دیکھو جملہ سارے سور ہی نہیں. پتہ تاں لگے جلے قرآن بیان کرنا شروع کیا. ہاں پورے سوراں دا باڑا نکلا. ایسا نہیں دیوبند پاس یہ عام نہیں. ایک بڑا سارا مولوی ڈاک کے پتہ نہیں کے گزرے. اللہ جانے ہے بڑے بڑے رچ اور مولانا دے سدھا خلاف اٹھ گئے. ایک قصور کیوں میرا بھائی جی ہکے ہی شے آئے وہ بھی ولی اللہ تے تو تا خیر پکا ولی اللہ ہے نا، کیونکہ تیرے کو تا سند موجود ہے. پیر دا پتر پکا ولی اللہ یہ سند ہے. لیکن اتنا افسوس مجھے آتا ہے کہ کل تک عوام کو لڑاتا رہا. آج تجھے کیا ہوگی جا. ہم آج بھی اسی مشن پہ ہیں جس مشن پہ مولانا حسین علی تھے، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب تھے، اسی مشن قاضی شمس الدین صاحب تھے. تم ان کا نام لے کے پھر لوگوں کو اگلی بات بھی بتاؤ نا کہ 1957 سے لے کے 2022 تک ہم نے جو جھگڑے کیے ہم باطل پہ تھے وہ حق پہ تھے. اگلی بات بھی بتا. اللہ کرے تجھے بھی سمجھ آئے. اب مسئلہ یہ ہے حراست توحید کا، چار دیواری توحید کی. اور ساری دنیا کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتے. اور خدا کی توحید کا یہ پہلو کہ اللہ کے سوا جس طرح مافوق الاسباب جاننے والا کوئی نہیں، تصرف کرنے والا کوئی نہیں، رب کے سوا کوئی مافوق الاسباب نفع نقصان کا مالک نہیں. اسی طرح رب کے سوا کوئی بھی مافوق الاسباب سننے والا بھی کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. مافوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ یا صرف اللہ؟ صرف اللہ. صرف اللہ. مافوق الاسباب دیکھنے والا کون ہے؟ صرف اللہ. یہ بھی فکر حسین علی اور قرآن مقدس کی روح سے. تو بہرحال حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر تھی الرجوع الی القرآن اور القرآن کلہ فی التوحید. پورا قرآن توحید میں ہے. میں اسی فکر سے انشاءاللہ آخر میں گزارش کروں گا آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائے سب کے سب اپنے علاقوں میں دائی بن کے جائے. دائی دعوت دیں. ابھی شعبان اور رمضان شروع ہونے والا ہے اور اس میں قرآن مقدس کے درس شروع ہوں گے. دورہ ہے تفسیر شروع ہوں گے. بڑے بڑے علماء کرام پنجاب میں حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان صاحب، حضرت مولانا مفتی عثمان صاحب، اسی طرح اور جو جماعتی اور قابل علماء کرام دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں ان میں خود بھی شریک ہوں. اپنی اولاد کو بھی ترغیب دیں اور
ایک چلہ لگانے کا پروگرام بنا لیں. کیا؟ اور یہ چلہ کیا ہوگا؟ قرآن فہمی کے لیے. اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اسلام آباد دارالعلوم مفتاح القرآن میں سالانہ دورہ تفسیر ہوگا، اور وہاں پر جو حضرات ٹائم نکال سکتے ہیں لازماً تشریف لائیں. ہمارے نئے نظم کا مقصد ہی یہ ہے فکر حسین علی کو عام کرنا، اور فکر حسین علی رجوع الی القرآن ہے، پورے لوگوں کو قرآن کی طرف لے آنا. اور دروس قرآن کو آپ اپنی اولاد اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں. ہمارے پاس جو بوڑھا بھی ایک دو دورہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی الحمدللہ پورا توحید کا دفاع کرنے والا بن جاتا ہے اور مسلک میں متسلب بن جاتا ہے. تو سب حضرات کو میری یہ درخواست ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں. کھانا پینا سب کچھ ہمارے ذمہ ہوگا. آپ کا کام ہے صرف قرآن پاک کی تفسیر سننا، اور اسی طرح ساتھ دیگر مسائل بھی. اللہ ہمیں مرتے دم تک سچوں کے ساتھ رکھے، سچوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ تھے